کی حسن سماعت کو چند جملے پیش کروں گا، اور جناب سید سجاد نے دربار یزید کے اندر اس خطبے کو پیش کیا ہے، اور جب شروع کیا ہے تو آپ نے جو جملے ابتدائی کہے ہیں میں پہلے ان کو پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ اس خطبے کے جملوں سے محظوظ ہوں گے۔ امام سجاد جمعہ کا دن تھا، یکم سفر تھی، جب 61 ہجری میں دربار یزید میں اہل بیت وارد ہوئے۔ ایک درباری ملا کو ہائر کیا گیا تھا جس کو یہ کہا گیا تھا کہ اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ حضرت امیر کی شان میں اس نے گستاخی کی خطبہ میں، جیسے کہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا معاویہ کی طرف سے، وہی یزید کے دربار میں ماحول تھا۔ اس نے خطبہ دیا حضرت امیر کے خلاف، تو اس کے بعد جناب سید سجاد نے ایک مرتبہ کہا کہ اذن لی ان اصعد ھذا الاعواد، میں چاہتا ہوں کہ میں اس لکڑی کے ڈھانچے کے اوپر جاؤں اور کچھ خطبہ ادا کروں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ ممبر پہ جاؤں۔ ھذا الاعواد، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے کہ اگر اس سے میرے جد علی کے فضائل پیش ہوں تو ممبر ہے، اور اس ممبر سے اگر میرے جد علی کی توہین کی جائے تو لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، ممبر نہیں ہے۔ اور اس لکڑیوں کے ڈھانچے کے اوپر جس آدمی نے جانے کے بعد اہانت کی تھی، تو جناب سید سجاد نے فرمایا کہ یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، ممبر نہیں ہے، کیونکہ امیر المومنین کی اہانت کی گئی ہے۔ اور جیسے ہی آپ ممبر پہ گئے تو آپ نے فوراً ایک مرتبہ اس خطیب کو مخاطب ہو کے کہا کہ خطیب نہیں ہے، یہ خاطب ہے، اس نے خطاب کیا ہے۔ خطیب وہ ہوتا ہے جو خطبہ دے، اس نے خطبہ نہیں دیا ہے، اس نے خطاب کیا ہے۔ خطاب میں اور خطبے میں فرق ہوتا ہے۔ سیاسی خطاب بھی ہو سکتا ہے، بکا ہوا آدمی بھی خطاب کر سکتا ہے، لیکن خطبہ قربتاً الی اللہ دیا جاتا ہے۔ خطبے کے لیے نماز کی طرح سے قربتاً الی اللہ ہونا شرط ہے۔ تو کہا ایھا الخاطب، امام نے کہا ایھا الخطیب نے کہا ایھا الخاطب، خطاب کرنے والے، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے لوگوں کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے خالق کو ناراض کیا۔ میں نے کہا تھا ابتدائی دو جملوں کی وضاحت کروں گا۔ امام نے کہا یہ ممبر نہیں ہے، لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے، کیونکہ اب تک توہین ہوئی ہے۔ دوسرا کہا کہ بولنے والے، تو نے اللہ کی سخط کو، یعنی اللہ کی ناراضگی کو، اور اللہ کی یعنی اللہ کو ناراض کیا اور لوگوں کو راضی کیا۔ لوگوں کو راضی کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، کیونکہ تو نے امیر المومنین کی توہین کی ہے۔ اور اس کے بعد آپ اسی مجمع سے مخاطب ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ بلندی کے اوپر یزید بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس سے مخاطب ہونے کے کہا کہ اے یزید، جناب زینب کبریٰ ایک ماحول بنا چکی تھی جناب سید سجاد کے لیے، کہا اے یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم کون ہیں اور تو کون ہے؟ آج میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ ہم کون ہیں۔ امام نے وہاں پہ پہلے خطبے میں کہا نا کہ انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں قاب قوسین و ادنا کا بیٹا ہوں، میں اس نبی کا بیٹا ہوں جو معراج پہ گیا ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں خدیجہ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ امام نے اپنا تعارف کروایا، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، جن جملے کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ آپ نے کہا، فرمایا کہ اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اور 7 فضائل ہمارے ہیں۔ 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، جب سنیں گے ضرور محظوظ ہوں گے۔ میں نے کہا تھا اعطینا ستا، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ کس سے مخاطب ہیں؟ یزید سے۔ سمجھ رہا، جملے کو سنیں گے نا ضرور محظوظ ہوں گے۔ کہا یزید 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہمیں، تجھے نہیں۔ اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم، اے یزید علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اہل بیت کو عطا کیا ہے، مجھے نہیں کہہ رہے۔ اعطینا العلم والحلم، علم، اور اس کے بعد حلم، حلم ہے بردباری، فوربیرنس، برداشت، کہ جہاں علم ہوگا وہاں حلم ہوگا، جہاں حلم ہوگا وہاں علم۔ کہ علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، حلم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اعطینا العلم والحلم والسماحۃ، سماحت کہتے ہیں بزرگواری کو، کہ یزید تخت پہ بیٹھ جانے سے بزرگواری نہیں آتی، تاج کے سر پہ رکھنے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا۔
قیمتی لباس پہننے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا، یزید بوڑھا ہو جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا، بعض اوقات کوئی 23 برس کا جوان ہوتا ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہوتی ہیں، قیدی ہوتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں وہی بزرگ ہوتا ہے۔ میں خون جگر دے کے پیش کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کتنی مجالس پڑھ چکا ہوں، ان 2 مہینے کے اندر جتنا میرا سینہ طاقت دے رہا ہے اس سے زیادہ میں زور لگا رہا ہوں۔ میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سید سجاد کی بارگاہ کے اندر، اور آپ لوگ سامعین، پیش میں ان کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، سامعین آپ ہیں، کیونکہ جانتا ہوں شرف قبولیت ان کے پاس، عطا بھی ان کے پاس ہے، میں ممبر پہ عطا کا قائل ہوں۔ دیکھیں میں کبھی بھی یہ نہیں کرتا کہ آج کا مطلب آج روک لوں گا کل پیش کر دوں گا، نہیں، حضرات جو عطا کرتے ہیں نا ان کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، علم کی بھیک وہ عطا کرتے ہیں، جب وہ آج دے رہے ہیں تو کل کیوں نہیں دیں گے؟ مطلب میں پیش کر رہا ہوں، مجموعے کی توجہ ہوگی تو میں فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، حلم اللہ نے ہمیں عطا کیا، سماحت بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، والفصاحت، فصاحت و بلاغت اے یزید اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اے یزید شراب کے نشے میں بیٹھ کے شعر لکھنا اور ہے، قید سلاسل میں فصاحت کو پیش کرنا اور ہے، یزید سکون سے بیٹھ کے شعر لکھنا اور ہے، اور قید سلاسل میں دعائیں مانگ کے فصاحت و بلاغت کو پیش کرنا اور ہے۔ جس کے قید کی دعاؤں کو صحیفہ سجادیہ کا شرف ملے، وہ سید سجاد یہاں پہ خطاب کر رہے ہیں، کہا کہ فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی، والشجاعت، اور شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی۔ اے یزید اپنے فوجیوں کی تلواروں کے سائے میں بیٹھ کے قیدیوں سے بلند آواز سے بات کرنے سے شجاعت نہیں آتی ہے۔ پیغمبر اسلام کہا کہتے ہیں نا کہ کلمت الحق عند الجائر کا سب سے بڑا جہاد کلمت الحق عند الجائر، ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ کہ یزید گلے میں توق ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو، پھپھیوں کا ساتھ ہو، دربار یزید ہو، کہ یہاں پہ کلمہ حق کو بلند کر رہا ہوں، تو باطل ہے، اے یزید تو باطل ہے، میرا بابا حسین تھا، کیا انداز ہے سجاد کا، کہ میں بازی کا نہیں حسین کا بیٹا ہوں، میں نواسہ رسول کا بیٹا ہوں، میرا بابا باغی نہیں تھا، انہوں نے قیام کیا تھا حق کو پہنچانے کے لیے۔ یہ جناب سید سجاد کا انداز ہے کہ اعطینا ستا وفضلنا بسبعین، اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ اے یزید جسموں پہ راج کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے۔ فی قلوب المؤمنین، اے یزید اللہ نے مومنوں کے دلوں میں محبت ہمیں عطا کی ہے، جب ہمیں عطا کی ہے تو تجھے عطا نہیں کی ہے۔ اے یزید جسموں پہ راج کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا اور ہے۔ اے یزید یاد رکھ، یا تیرا نہ تخت ہوگا نہ تاج ہوگا، نہ تیرا یہ دولت ہوگی، نہ یہ تیری دولت ہوگی، نہ تیرا سکہ ہوگا، یزید یاد رکھ یہی شہر ہوگا، نہ تیرا نام ہوگا، نہ تیرا نشان ہوگا، نہ تیرا روضہ ہوگا، نہ تیری قبر ہوگی۔ جنت کے اندر جس طرح سے مقام ہوگا، نام میرے بابا کا ہوگا، روضہ میری پھپھی کا۔ یہ شام کے اندر جائیے، جناب زینب کا روضہ نظر آئے گا، کبھی کسی جگہ نہیں لکھا کہ اس طرف چلے جاؤ، پورے دمشق شہر میں چلے جائیے، ہر جگہ پہ آپ کو نشان ملے گا نا، تو ہر جگہ پہ لکھا حرم مطہر الشرف ہے، ویلکم ٹو دی سٹی آف سیدہ زینب،
ہر جگہ نشان لگے جناب زینب کے حرم کے، کسی جگہ یزید کی قبر کا نشان نہیں ہے۔ میں کہوں گا اگر کسی میں جرت ہے تو یزید کی قبر کا نشان لگا دے، ہم بتائیں گے ہم کیا کریں گے۔ آج کسی میں جرت نہیں کہ یزید کی قبر کا نشان لگا دے، لیکن ہر جگہ جناب زینب کبریٰ کے حرم کے نشان لگے، ہر جگہ پہ لکھا ہے اس طرف ہے جناب زینب کبریٰ کا حرم۔ حضرت سمجھو ہے نا مطلب کہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں حضرت طالب کو، تو آپ نے فرمایا 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی اور 7 ہمارے فضائل ہیں۔ وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اللہ نے 7 ایسے فضائل ہمیں دی، 7 چیزوں میں اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے۔ 6 چیزیں ہمیں عطا کی اور 7 اللہ نے ہمیں فضیلتیں دی۔ وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اللہ نے ہماری فضیلت کے لیے 7 چیزیں ہمارے خاندان میں رکھی ہیں۔ گھبرا کے نہیں سن رہے؟ فضلنا بأن من النبی، ہمارے فضائل میں یہ کم ہے کہ نبی ہم میں سے، ومن الصدیق، صدیق ہم میں سے۔ بہت پریشان ہو کے سن رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے منسوب ہو گیا علم۔ میں ہمیشہ ایک بات کو پیش کرتا ہوں، اللہ نے سارے انبیاء سے متعلق کہا ہے سب انبیاء صدیق ہیں، سارے انبیاء صدیق ہیں، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الصدیقون ثلاثہ، انبیاء کے بعد کے علاوہ 3 صدیق ہیں۔ ایک حضرت حزقیل مومن آل فرعون، فرعون کے دربار میں تھے لیکن جناب موسیٰ کے گواہ تھے، تو پیغمبر نے کہا پہلا صدیق تو وہ، دوسرا مومن آل یاسین، حضرت حبیب نجار جو انبیاء کی گواہی دینے کے لیے آئے تھے۔ تو کوئی سچا ہونا چاہیے جس کی صداقت کی گواہی کے لیے آئے، جو سچے نبی کی، صادق نبی کی صداقت کی گواہی دے اسے صدیق کہتے ہیں۔ پریشان ہو گیا سنیے گا، میں نے کہا صدیقون ثلاثہ، 3 صدیق ہیں، کہا پہلے جناب حزقیل، دوسرے حضرت حبیب نجار کا، تیسرے کا علی ابن ابی طالب کا، یہ صدیق اکبر ہے۔ یہ صدیق اکبر حضرات ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں، تو سارے انبیاء صدیق ہیں لیکن اللہ نے 2 انبیاء کو صدیق کہہ کے پکارا۔ میں ہمیشہ اس جملے کو پیش کرتا ہوں، 2 انبیاء کو اللہ نے صدیق کہہ کے پکارا، ایک جناب ابراہیم کو، ایک جناب یوسف کو، کہا ابراہیم و ایھا الصدیق، یوسف و ایھا الصدیق، اے ابراہیم صدیق اور اے یوسف صدیق۔ جب جناب یوسف کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا نا، تو وہ کنواں، اس میں پانی کم تھا، خشکی زیادہ تھی، اوپر سے اس کا دہانہ کم تھا، نیچے سے بہت چوڑا تھا۔ حضرات خشک کنویں کے اندر نا حشرات الارض اپنا گھر کر لیتے ہیں، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، یہ سب اپنا گھر کر لیتے ہیں، توجہ ہے نا۔ تو جناب یوسف کو جس کنویں میں پھینکا گیا، وہاں پہ سارے حشرات الارض سے، ریپٹائل سے، یہ کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں، ہم وارم بلڈڈ ہیں، ہمارا 37 درجہ سینٹی گریڈ رہتا ہے، سردی بڑھ جائے، گرمی بڑھ جائے، کچھ بھی ہو، ہمارا درجہ حرارت ایک ہوتا ہے، تھوڑا بہت گھٹتا بڑھتا ہے، زیادہ بڑھے تو بخار۔ کولڈ بلڈڈ کا کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سردی سے مر جاتے ہیں، زیادہ گرمی سے مر جاتے ہیں، تو وہ اپنے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے نا زمین میں گھس جاتے ہیں۔ سانپ ہے سب سے بڑی مثال۔ حضرات جہاں پہ جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا نا، وہاں سارے حشرات الارض سے، تو جیسے جناب یوسف آئے نا کنویں میں، سب نے کہا بڑھو آگے، کاٹو، شکار مل گیا۔ ان میں ایک سانپ بھی تھا، اس سانپ نے کہا مت کاٹنا یوسف کو، یہ صدیق ہے۔ نہیں توجہ مجھے کی، تو اب پتا چلا جو صدیقوں سے سانپ نہیں کاٹتے۔ جو صدیقوں سے سانپ نہیں کاٹتے، اور اگر خود ہی کہہ دے کہ سانپ نے کاٹا ہے، یا پھر مانو سانپ نہیں تھا، یا مانو پھر سانپ نہیں تھا، ڈھونک تھا، یا پھر مانو سانپ تھا، وہ صدیق نہیں تھا۔ میں نے کہا نا میں پورا خون جگر لگا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ توجہ کیجئے گا، امام فرما رہے ہیں، کہا کہ نبی ہم میں سے ہیں،
صدیق ہم میں سے ہیں. دادا کے لیے پوتا ہی تو بولا کرتا ہے. یہ پہلے علی کے لیے چوتھا علی بول رہا ہے تاکہ نبی ہمیں من النبی المختار ومن الصدیق ومن اسد اللہ واسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے. کہ من الطیار جعفر طیار ہم میں سے ہیں. کہ اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے، کہ اس امت کا مہدی ہم میں سے. عجل اللہ تعالیٰ فرجہ. اللہ زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ابھی 20 منٹ ہوئے، 15-20 منٹ اور اس کے بعد 15-20 منٹ میں صاحب کے لیے زحمت دوں گا. آپ کو کل 1 گھنٹے میں کوشش کروں گا تمام ہر بات کو مکمل کر دوں. توجہ ہے نا مجمع کی مرضی. حضرات کی جناب سید سجاد نے خطبہ پیش کیا جن 2 جملوں کا میں نے انتخاب کیا. آپ نے فرمایا کہ ہمیں 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی اور 7 چیزوں میں اللہ نے ہمیں فضیلت. یہ 7 ہماری فضیلتیں ہیں. حضرات یہ جو جملہ کہا نا حضرت امام سجاد علیہ السلام دربار یزید کے اندر کہا، دربار یزید میں کہا، یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ نے 7 ہمیں فضیلتیں دی ہیں، یہ 7 ہمارے فضائل میں ہیں. حضرات اسی یزید کے باپ نے ایک مرتبہ امام سجاد کے دادا کو خط لکھا تھا. ایک خط لکھا تھا، اس میں کہا تھا کہ یا علی جنگ کی کیا ضرورت ہے. وہ جانتا تھا حیدر کا رار ہے، جنگ ہوگی تو بہت سخت جنگ ہوگی. کہ یا علی جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے آپ کے خاندان ملتے جلتے ہیں. بہت بڑی احانت. کہ ہمارے آپ کے خاندان ملتے جلتے ہیں اور ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں اور جنگ کی ضرورت نہیں ہے. یہ خط لکھا، میں خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں. حضرت امیر کو خط ملا، آپ کوفہ میں تھے، آپ نے اس کا جواب لکھا. نہج البلاغہ میں موجود ہے. نہج البلاغہ میں 79 ایک کم 80 خطوط ہیں، 79 خطوط ہیں. حضرات سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا ہے نا، وہ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ کا سب سے میرا پسندیدہ خط یہ خط ہے. سید رضی شریف رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کیا، وہ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے سارے خط جو میں نے جمع کیے ہیں یہ سب سے میرا پسندیدہ خط ہے. یہ جواب لکھا ہے حضرت امیر نے. معاویہ کا جواب لکھا ہے جس نے امیر مومنین کو جملہ لکھ کے بھیجا تھا کہ ہمارے خاندان میں. حضرات سننا چاہ رہے ہیں؟ حضرات یہ میں نے کیوں رکھ دیا یہاں پہ؟ حضرات جو بات دادا نے خط میں لکھی تھی پوتے نے خطبے میں سنائی ہے، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں. تو جب اس نے خط لکھا نا تو حضرت امیر کو جلال آپ نے لکھا، کہا کہ معاویہ تیری اتنی جرت کہ تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کرے. بڑے جلال میں خط لکھ رہے ہیں، جملے کو سنیے گا. کہا کہ من النبی ومنکم المکذب. کہ معاویہ تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کرتا، تقابل کرتا. کہا کہ ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے نبی ہیں، تو وہ ہے جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا. من النبی ومنکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کا جھٹلانے والا. اس کے نانا کا پیش کر رہے تھے نا. چلا دیکھ جائیے گا، میں کچھ نہیں پیش کر رہا ہوں اپنے پاس سے، کچھ نہیں، کوئی نہ حاشیہ لگاؤں گا. الفاظ کا ترجمہ میں اپنے پاس سے پیش کروں گا، باقی الفاظ حضرت امیر کے ہوں گے. وہ شجرہ پیش کر رہے ہیں اس کا. کہا کہ ہم وہ جن کے خاندان سے نبی، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کا جھٹلانے والا. کہا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار، ومنکم صبیۃ النار، تم میں جہنم کے بچے. سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار، منکم صبیۃ النار، یہ یزید کی طرف اشارہ، کہ تم میں جہنم کے بچے. کہاں جوانان جنت کے سردار، کہاں جہنم کے بچے. میں نے کوئی حاشیہ نہیں لگایا، جو ترجمہ وہی پیش کر رہا ہوں. کہ منا سیدۃ النساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب. ہم میں سیدہ عالمیان ہے، جناب فاطمہ الزہرا ہے. سیدہ عالمیان ہم میں سے
منکم حمالۃ الحطب، کہ معاویہ تیرے خاندان سے حمالۃ الحطب، ابو لہب کی بیوی تھی نا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو قرآن کی آیت ہے نا، یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں پیش کیا، مولا نے جواب میں لکھا۔ اب تو اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے تقابل کرتا، ہم میں سیدہ نساء العالمین ہے کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی معاویہ کی پھوپھی تھی۔ کہا کہ مننا سیدۃ نساء العالمین منکم حمالۃ الحطب، قرآن کہہ رہا ہے کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ حمالۃ الحطب جو خوش لکڑیاں لے کے پھرا کرتی تھی، رسول خدا پہ اجلی بھیگا کرتی تھی، کہ تو اپنا خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ کرتا ہے۔ کہ مننا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے نبی کا شیر ہم میں سے، ومنکم اسد اللہ حلاف، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر۔ یہ معاویہ کا ماموں تھا، جھوٹی قسمیں کھا کے بھاگ گیا خود، تو زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ کہ مننا اسد اللہ، ہم میں اللہ کا شیر، ومنکم اسد اللہ حلاف، تمہیں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر۔ اللہ تب بات واضح ہو رہی ہے، اللہ کا امیر نے خط لکھا ہے، کہا کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ جنگ کرنے کی صورت میں بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیتے ہیں، ایک تلوار تو لے، ایک تلوار میرے پاس بھی ہے۔ گھبرا کے نہ سنیے گا، کیا معاویہ وہ جب تلوار میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی، جس سے کبھی تیرے ماموں کو مارا تھا، کبھی تیرے نانا کو مارا تھا، کبھی چچا کو مارا تھا، ذاک السیف معی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ لگا رہا ہوں تو آپ بھی لگا رہے ہیں، نعروں سے اندازہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے ایک مرتبہ مولا میر نے لکھا، کہا کہ وہ جو تو سمجھتا ہے نا کہ فیصلہ کر لینا چاہیے تو فیصلہ کر لے، ایک تلوار تو ہاتھ میں لے، دوسری تلوار میرے پاس ہے۔ ذاک السیف معی، اے معاویہ وہ جو تلوار میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی، جو خندق خیبر ہر جگہ میں چلتی رہی، حنین تک چلی، ذاک السیف معی، وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے۔ معاویہ سن لے، نہ میرے بازو میں کمزوری آئی ہے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے۔ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا، کبھی گھاس نہیں کھاتا۔
لکھا اور خط لکھ کے بھیج دیا کہ جاؤ اس کو شام پہنچا دو. حضرات اس کے اندر بہت فضائل ہیں اور بھی مولانا نے بہت سی چیزیں پیش کی, میں خلاصہ کر کے پیش کر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کتنا جلال آیا ہوگا حیدر کرار کو, کیسا خط لکھا ہے. کہا کہ ابھی تک میرے نہ بازو میں کمزوری آئی ہے نہ تلوار کند ہوئی ہے, تیرے میں ہمت ہے تلوار لے, میں اور تو جنگ کرتے ہیں, فیصلہ کر لیتے ہیں. تو معاویہ کے ایڈوائزر کا نام تھا عمر ابن عاص, انگریزی والا نہیں ہے, بچے بیٹھے اس سے اس نے مشورہ لیا, کہا یہ بتا یہ علی کا خط آیا کیا 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 جائے, کیا کیا جائے اس کا. اس نے کہا اپنی بات تو بہت اچھی لکھی ہے, ایک تلوار تو لے اور ایک تلوار وہ لیں گے, فیصلہ ہو جائے گا. اس نے کہا بات سن, مشورہ تجھ سے کر رہا ہوں, بے وقوف میں بھی نہیں. تو خواب دیکھ رہا کہ میں علی کے مقابلے میں جاؤں, جو علی کے مقابلے میں کیا لاش واپس آئی ہے, تو بھیجنا چاہ رہا تھا کہ پیچھے قبضہ کر لے. یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں, یہ پوچھ رہا ہوں جواب کیا لکھوں. تو اس نے کہا جواب اگر سننا چاہتا ہے نا تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے. علی کے اس خط کا کوئی جواب نہیں ہے. کہا پھر ٹھیک ہے, اگر 80,000 افراد مرتے ہیں مر جائیں, میں نہیں جاؤں گا علی کے مقابلے میں. حضرت یہ حیدر کرار ہے. یہاں تک مورخین نے لکھا کہ جب صفین کی جنگ شروع ہو رہی تھی نا, تو شام کے لشکر میں جو حضرت علی علیہ السلام کو کوئی نہ ماننے والے تھے, کچھ بھی نہیں, احترام بھی نہیں کرتے تھے, اس سارے لشکر کے اندر بھی بس ایک ہی آواز آ رہی تھی, حیدر کون ہے. ہر آدمی بس ایک سوال کر رہا تھا کہ حیدر کون ہے. سب سن کے آئے تھے کوئی حیدر کرار آنے والا ہے. تو جناب مالک اشتر نے کہا کہ مولا داڑھی تو خضاب کر لیجئے, سفید ہو گئی ہے, ایسا نہ ہو کہ لوگوں پہ روب ختم ہو جائے. کہ مالک مجھے میدان جنگ میں اترنے دو, پھر فیصلہ ہوگا کہ لوگوں میں روب ہے یا ختم ہو گیا. ہر جنگ کے اندر امیر المومنین زمین پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے جس کی موت آتی ہے وہ میرے سامنے آ جاتا ہے, 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیتے تھے. لیکن اس جنگ میں مولا کو بڑا جلال تھا. ایک مرتبہ کہا کہ عباس محمد حنفیہ آج اپنے باپ کی جنگ کو دیکھنا. جملوں کو سنیے گا حضرات. ایک مرتبہ میرے مولا نے آواز دی, کہا کہ میرے زوجنا کو تیار کر دو. ایک مرتبہ گھوڑے میں سوار ہوئے, سفید رنگ کا گھوڑا تھا, میرے مولا نے نقاب باندھا, سارا مجمع سوال کر رہا تھا کہ حیدر کون ہے, کہ جس کے ہاتھ میں ذوالفقار جب حملہ کرے کہے اللہ اکبر, کہ جب تلوار چلے گی معلوم ہو جائے گا حیدر کون ہے. میرے مولا نے ایک مرتبہ گھوڑے کو ایڑ لگائے, تلوار کو روک نہیں رہی, جہاں سے جاتے تھے سرزمین پہ, جب واپس آتے تھے سرزمین پہ, جب دونوں طرف سے سر گرنے لگے نا کہ تلوار تو رکی ہوئی ہے. تلوار تو چلا ہی نہیں رہے, تلوار کو روک رکھا, کہ آج ذوالفقار رک رہی ہے, آج حیدر کو جلال ہے. جہاں سے گزرتے تھے سر زمین پہ پھینکتے جاتے تھے. واپس آئے, کہ بیٹا محمد حنفیہ دیکھا بابا کا حملہ کیسا تھا. کہا بابا میں جانتا ہوں, میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں. حضرات یہ جو جملے مولانا نے خط میں لکھے تھے نا, یہ خط میں گئے تھے. خط میں گئے تھے. اور یزید کا باپ اسے خط میں لکھا تھا حیدر کرار نے, اور یزید کو خطبے میں جناب سید سجاد نے سنایا. کہا کہ آج میں وہ الفاظ جو میرے دادا نے لکھے تھے سنا کے بتا رہا ہوں. میں اس خاندان سے ہوں جہاں نبی ہے, جہاں صدیق ہے, جہاں سبتین ہیں, جہاں جعفر تیار ہے, جہاں حمزہ ہے, جہاں مہدی ہے. لیکن بھئی سب نے فخر کیا. جملے پیش کر رہا ہوں, رات گزر گئی ہے بس بھئی حضرات.